اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک رب ارض و سما کے لیے ہے۔ لا تعداد بے شمار درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کو مبعوث فرما کر اللہ تعالیٰ نے ہماری رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ قابل صد احترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں ذکر کیا تھا۔ قرآن مجید میں سورۃ توبہ کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، تب سے اللہ کے نظام میں، نظام شمسی جس کو کہا جاتا ہے، اس میں مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اور اللہ نے خاص طور پر ان مہینوں کے اندر فرمایا اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ اپنے آپ پر ظلم کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے کسی بھی طریقے کی۔ ان مہینوں کے اندر انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو گویا وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، اللہ کے عذاب کا مستحق اپنے آپ کو بناتا ہے، تو وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر اس مہینے میں مشرکین تمہارے ساتھ جنگ کریں تو تم ان کے ساتھ جنگ کرو، ورنہ جنگ سے بھی باز آ جاؤ۔ یہ حرمت والے مہینوں کا احترام ہے۔ اچھا، پہلے تو اس بات کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ خاص طور پر ان مہینوں میں اللہ نے فرمایا فلا تظلموا انفسکم، کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو، معصیت کا ارتکاب نہ کرو، اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ باقی 8 مہینوں میں تو جائز ہوا، پھر ایسی بات نہیں ہے۔ ایک قاعدہ اور قانون شریعت کا وہ آپ ذہن نشین کر لیں۔ پھر یہ جو اشکال ہے کہ خاص ان مہینوں میں جو اللہ رب العزت نے منع فرمایا تو باقی مہینوں میں پھر جائز ہو گیا۔ ایک شریعت کا قاعدہ اور قانون ہے کہ بعض اوقات جگہ کی تبدیلی کی وجہ سے یا وقت کی تبدیلی کی وجہ سے اعمال کے درجات میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے،
اور بالکل اس کے برعکس جگہ کی تبدیلی کی وجہ سے یا وقت کی تبدیلی کی وجہ سے گناہوں کی شدت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں، اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو 25 یا 27 نمازوں کا اجر ملتا ہے، اور اسی جگہ کو اگر تبدیل کر لیں، یہی نماز اللہ ہمیں استطاعت اور توفیق دے ہم حرم مکی میں جا کر پڑھیں، یہی نماز 1 لاکھ ہو جائے گی، اور اگر یہی نماز ہم حرم مدنی میں جا کر پڑھیں تو یہی نماز 1000 ہو جائے گی۔ جگہ تبدیل ہونے سے عمل کے اجر و ثواب میں کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہی نماز اگر ہم عام دنوں میں پڑھیں اس کا اجر اور ہے، یہی نماز ہم رمضان میں پڑھیں یا عشرہ ذو الحجہ میں پڑھیں اس کا اجر اور ہے۔ وقت کی تبدیلی سے بھی اعمال کے اجر و ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بالکل اس کی طرح گناہوں کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں ایک آدمی مسجد میں آ کے بیٹھا سگریٹ پی رہا ہو، یاد رکھیے سگریٹ پینا حرام ہے۔ جو احباب سگریٹ پیتے ہیں اور اس کو معمولی گناہ سمجھتے ہیں، یاد رکھیے یہ حرام ہے سگریٹ پینا۔ باقی نشہ شراب اور باقی اس سے آگے جو نشے ہیں وہ تو بلاولا حرام ہے، سگریٹ بھی حرام ہے، یہ علماء کا متفقہ فتویٰ ہے۔ اچھا، بہرحال ایک آدمی مسجد میں بیٹھ کر سگریٹ پی رہا ہو تو ہم جیسا جو پڑھا لکھا آدمی وہ جب اس کو دیکھے گا تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ حرام ہے تو کیوں پی رہا ہے۔ آپ اپنی میں ایک انسانی فطرت کی بات کر رہا ہوں کہ انسانی فطرت کیا ہے، ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ تو یہ حرام چیز کیوں کر رہا ہے۔ ہاں، اگر گھر میں بازار میں کوئی بندہ سگریٹ پی رہا ہو تو کوئی آدمی اس کو نصیحت کرنا چاہے تو وہ یہی کہے گا کہ بھائی سگریٹ چھوڑ دو، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، ویسے بھی حرام ہے۔ لیکن مسجد میں بیٹھے شخص کو ہم کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ یہ حرام ہے کیوں پی رہا ہے۔ پہلا کلمہ جو ہمارے زبان میں آئے گا وہ یہی ہوگا، او ظالم اگر تو نے پینی ہے تو باہر جا کے پی لے۔ کیوں جی؟ یہی بات آتی ہے نا، تجھے تو مسجد کا احترام بھی نہیں ہے، تو مسجد میں بیٹھ کے سگریٹ پی رہا ہے، اگر تو نے یہ کام کرنا ہی ہے تو باہر جا کے کر لے۔ تو باہر جا کے کیا اس کے لیے حلال ہو جائے گا؟ حلال نہیں ہو جائے گا، لیکن مسجد میں اگر وہ یہ گناہ کر رہا ہے تو اس گناہ کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا۔ ایسے ہی رمضان میں اگر کوئی بندہ دن کے وقت شراب یا سگریٹ پی رہا ہو تو ہم اس کو یہی کہیں گے کہ اللہ کے بندے اگر تو نے یہ کام کرنا ہی ہے تو کم از کم روزہ افطار ہونے کا تو انتظار کر لیتا۔ افطاری کے بعد کیا اس کے لیے شراب پینا حلال ہو جائے گا؟ لیکن نہیں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گناہوں کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ باقی عام دنوں میں 8 مہینوں میں بھی اپنے آپ پر ظلم کرنا، اللہ کی معصیت کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا جائز نہیں ہے، لیکن حرمت والے مہینوں میں اگر ہم یہ کریں گے تو اس کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ کہ ان مہینوں کے اندر اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی مہینوں میں جائز ہو گیا، لیکن ہماری بدقسمتی کہ انہی مہینوں کی حرمت کو بڑے پرلے درجے سے پامال کیا گیا۔ ان مہینوں کی حرمت دور جاہلیت میں بھی تھی، جیسا کہ قرآن کی آیت میں ہے یہ حرمت والے مہینے اسلام نے مقرر نہیں کیے، بلکہ جب سے زمین و آسمان بنے ہیں، جب سے اللہ نے مہینوں کی گنتی 12 بنائی ہے، تب سے ان کے اندر حرمت والے مہینے 4 تھے۔ البتہ اس کی مصلحت اور حکمت کو دیکھ کے اسلام نے ان کی حرمت کو برقرار رکھا۔ 3 مہینے حدیث کے مطابق 3 مہینے پے در پے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ ہم ذوالحجہ میں گزر رہے ہیں، اور 1 مہینہ سال کے درمیان میں ہے رجب۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ یہ 3 مہینے قرآن کی آیت کے مطابق اشہر الحج کہلاتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کا۔ آج تو ہمارے پاس
تیز رفتار سواریاں ہیں، تب رمضان کے بعد شوال کے آخر میں ذوالقعدہ کے شروع میں لوگ حج کا سفر شروع کر دیتے تھے، اور تیز رفتار سواریوں کے باوجود آج بھی ہمارے ہاں ذوالقعدہ سے فلائٹیں شروع ہو جاتی ہیں حج کی، تو ذوالقعدہ میں حج کا سفر شروع ہو جاتا، ذوالحجہ میں حج ہوتا اور واپس جاتے کرتے پھر مہینہ لگ جاتا۔ اس لیے 3 مہینے رکھ دیے گئے کہ لوگ حج کا سفر ان کے لیے آسان ہو جائے، کیونکہ ان قبائلی لوگ تھے، آپس میں دشمنیاں، لڑائی جھگڑے، راستے میں کوئی دشمن قبائل آتے ہیں راستہ روک لیتے تھے۔ حرمت والے مہینوں میں وہ ایسے جاہل گنوار لوگ تھے کہ حرمت والے مہینوں کا وہ بھی احترام کرتے تھے اور حاجیوں کو روکتے نہیں تھے، قافلوں کو روکتے نہیں تھے، بلکہ ان کی خدمت کرتے تھے۔ اور اگر سال کے دوران کسی آدمی کا دل کرے بیت اللہ کی زیارت کا، عمرہ کرنے کا، طواف کرنے کا، تو سال کے درمیان میں 1 مہینہ رجب کا رکھ دیا گیا کہ رجب میں آ جاؤ، بیت اللہ کی زیارت کر جاؤ۔ ایک مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی، یمن سے ایک وفد آیا، یا بحرین سے، وفد عبد القیس، 2 روایتیں یمن کا یا بحرین کا، وفد عبد القیس کے نام سے وہ وفد مشہور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے، آ کر اسلام قبول کیا، تقریباً 20 دن کے قریب وہ رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت کرتے رہے اور اسلام سیکھتے رہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب محسوس کیا کہ اب ان کو گھروں کی یاد آ رہی ہے، اداس ہو رہے ہیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے پوچھا، ہاں بھائی گھر یاد آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی، اللہ کے رسول گھر جانا چاہتے ہیں، آپ ہمیں اتنی تعلیم دے دیں، اتنے مسائل بتا دیں کہ جو ہمیں اگلے سال تک کافی رہیں، اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان ایک مضر کا ربیہ قبیلہ ہے جو ہمارا دشمن ہے، راستے میں ان قبائل کے علاقے آتے ہیں، وہ ہمارا راستہ روکتے ہیں، ہمیں گزرنے نہیں دیں گے، ہمارے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ ہم حرمت والے مہینوں میں آپ کے ساتھ آ سکتے ہیں، آپ کے پاس آ سکتے ہیں، حرمت والے مہینوں میں وہ ہمیں کچھ نہیں کہتے، عام دنوں میں ہم آپ کی طرف سفر نہیں کر سکتے، اس لیے اتنی تعلیم دے دیں کہ اگلے حرمت والے مہینوں تک وہ ہمیں کافی ہو جائے، جب حرمت والے مہینے آئیں گے پھر آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہو جائیں گے۔ وہ جاہلیت کے دور میں بھی لوگ ان کا احترام کرتے تھے۔ تو یہ تو چند ایک گزارشات تھیں حرمت والے مہینوں کے متعلق۔ حرمت والے مہینوں میں بڑے بڑے سانحات ہوئے، خاص طور پر ذوالحج اور محرم کے مہینے میں۔ ان سانحات کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر تفرقہ پھیلا، اور اس تفرقے میں سب سے بڑا ہدف، سب سے بڑا تنقید کا نشانہ وہ لوگ بنے جن کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں، اور وہ نفوس قدسیہ صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ صحابہ کرام کی جماعت جیسی جماعت اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، پوری کائنات میں کسی نبی کو ایسے صحابی عطا نہیں ہوئے جیسے صحابی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے گواہ تھے، آپ کے شب و روز کے گواہ تھے، آپ کی جنگوں کے گواہ تھے، آپ کی وحی کے گواہ تھے، جو جبریل کی آمد کے گواہ تھے، اور جنہوں نے اپنا تن من دھن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وار دیا۔ قرآن مجید میں جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا، محمد الرسول اللہ والذین معہ، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس رسالت کے گواہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے صحابہ کرام، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، کسی نے اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق کمی نہیں کی۔ صحابہ کرام کے مطلق اگر انفرادی طور پر واقعات آپ کے سامنے رکھنا شروع کر دیں تو مہینے بیت جائیں، صحابہ کرام کے فضائل اور واقعات کا بھی ختم ہونے کا نام نہ لیں۔ کسی ایک صحابی کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس کی سیرت پڑھ کر دیکھ لیجئے، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر ادنا سے ادنا صحابی تک،
کسی ایک صحابی کی سیرت اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس میں سے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی خاطر جان نثار کرنے کا جذبہ، اسلام کی خاطر اپنی قربانیاں دینے کا شوق، اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے گئے نا، ہجرت کا ارادہ کیا تو ایک اونٹ تیار کر لیا، اپنا مختصر سا سامان اس کے اوپر باندھ لیا، بیوی بچوں کو ساتھ بٹھا لیا۔ جب پتہ چلا گھر والوں کو کہ یہ جا رہا ہے مدینے ہجرت کر کے، وہ آ گئے، انہوں نے بیٹا چھین لیا، کہا ہمارا خون ہے، یہ نہیں جانے دیں گے۔ بھائیوں نے اونٹ چھین لیا، سامان چھین لیا، سسرال والے آ گئے، بیوی چھین لی، تنے تنہا پیدل مدینے پہنچے۔ ہونٹوں پہ خشکی اور پیاس کی وجہ سے پپڑیاں جمی ہوئیں، گرتے پڑتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ گرے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبد الرحمن کیسے پہنچ گئے؟ کہا اللہ کے رسول سب کچھ گنوا کے آ گیا ہوں، بھائیوں نے سامان چھین لیا، ماں باپ نے میرا بیٹا چھین لیا، سسرال نے بیوی چھین لی، تنے تنہا آپ کے پاس پہنچ گیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان بچ گیا؟ اللہ کے رسول ایمان کی خاطر تو آپ کے پاس آیا ہوں۔ فرمایا کچھ بھی نہیں گنوایا، ایمان بچ گیا تو سب کچھ بچ گیا۔ یہ تو ایک معمولی ایک صحابی کا واقعہ، بے شمار تاریخ بھری پڑی ایسے واقعات سے۔ عورتیں اپنے شیر خوار بچے قربان کر دیتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر۔ ایک عورت کے جوان بیٹے شہید ہو گئے میدان میں، لوگ آ کر خبریں دیتے رہے کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا، تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ اس نے کہا بیٹوں کو نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دو، آپ کی حالت کیسی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا میرے پیغمبر کے صحابہ میرے پیغمبر کی رسالت کے گواہ ہیں، اگر صحابہ کے اوپر انگلی اٹھاؤ گے پیغمبر کی رسالت کے اوپر انگلی اٹھے گی، صحابہ کے اوپر پیغمبر انگلی اٹھاؤ گے اسلام کے اوپر انگلی اٹھے گی، صحابہ کے اوپر انگلی اٹھاؤ گے تو وحی کے اوپر انگلی اٹھے گی۔ جبریل کی آمد کے گواہ اللہ کے رسول کے صحابہ ہیں، اور ان میں سے پھر تفاوت ہے درجات میں، کسی کا درجہ زیادہ، کسی کا درجہ بدرجہ صحابہ کرام کے، اور صحابہ میں سب سے افضل درجہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور سیدنا ابو بکر کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ انشاءاللہ یہ آہستہ آہستہ یہی موضوع چلے گا، آپ کو ساری باتیں بتائیں گے ہم۔ یاد رکھیے آج لوگ اعتراض کرتے ہیں حدیث کی کتابوں میں، یہ ایک میرے ذہن میں نقطہ آ گیا وہ میں آپ کو بتا دوں۔ حدیث کی کتابوں میں یہ منکرین حدیث اور ملحدین اعتراض کرتے ہیں کہ جناب حدیث کی کتابوں میں راوی شیعہ بھی ہیں، کیونکہ بعض راویوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے فیہ تشکان فیہ تشیع، کہ یہ شیعہ تھا، یہ شیعہ کی طرف مائل تھا راوی، حالانکہ سیکھا راوی ہے۔ ان کا نقطہ نظر صرف یہ ہوتا ہے کہ حدیث کو مشکوک کیا جائے، حدیث کی سند کو مشکوک کیا جائے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کان فیہ تشیع، کسی حدیث کے راوی میں، کسی محدث میں، کسی امام میں شیعت ہونے کا معنی کیا ہے؟ امت کا متفقہ فیصلہ کہ صحابہ میں سے افضل ترین صحابی سب سے پہلا نمبر سیدنا ابو بکر، دوسرا نمبر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے بعد بڑے بڑے جو محدثین تھے ان میں کچھ اختلاف تھا۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ تیسرے نمبر پر فضیلت میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، بعض کہتے تھے کہ تیسرے نمبر پر فضیلت میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا نمبر ہے۔ جو علی بن ابی طالب کو تیسرے نمبر پر سمجھتے تھے اور عثمان بن عفان کو چوتھے نمبر پر سمجھتے تھے، ان کے بارے میں محدثین نے لکھا کان فیہ تشیع، کہ ان کے اندر شیعت پائی جاتی تھی۔ اپنے ایمان سے بتائیے، ایک محدث، ایک عالم، ایک امام، وہ
حدیث کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، رسول اللہ کی محبت، صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہے، اس کا موقف صرف یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عثمان سے زیادہ افضل ہے، یہ کون سی بڑی بات ہو گئی؟ اس کی اپنی تحقیق ہے، اس کا اپنا نظریہ ہے، اس کے سامنے حدیثیں ہیں، وہ سیدنا علی کو افضل سمجھتا ہے، تو اس میں کون سا حرج آ گیا کہ ہم اس کی حدیث کو چھوڑ دیں، ہم اس کی روایت کو ترک کر دیں، جبکہ روایت کی قبولیت کی ساری شرائط اس کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ بس یہ میں نے آپ کو نقطہ اس لیے سمجھایا کہ آج یہ فتنہ بہت عام ہے، لوگوں کو حدیث سے متنفر کرنے کے لیے، رسول اللہ کی حدیث کو مشکوک کرنے کے لیے یہ لوگ اس طرح کے شوشے چھوڑتے ہیں۔ عام سادہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ان نقطوں کا، اس لیے وہ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں کہ ہیں حدیث کے راویوں میں شیعہ راوی ہے تو حدیث کے اوپر اعتبار کیسے کیا جائے گا، الیاذ باللہ۔ اور ان میں سے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی 18 ذو الحج کو شہادت ہوئی، یہ واقعات آپ کئی دفعہ سن چکے ہوں گے خطبات میں، سیرت عثمان، شہادت عثمان۔ میں آپ کو چند ایک ایسی باتیں بتانا چاہتا ہوں جو عام طور پر جن کے اندر شکوک و شبہات ہمارے لوگوں نے پیدا کیے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بنو امیہ کے چشم و چراغ تھے، اور یہ السابقون الاولون میں سے تھے، اور یہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ ان کی شہادت کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان کو دی تھی، اور جن فتنوں میں یہ مبتلا ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کی پیشین گوئی کر دی تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور فتنوں کا تذکرہ کر رہے تھے کہ میرے بعد فتنے رونما ہوں گے، بغاوت ہوگی، باغی آئیں گے، وہ اس طرح فتنہ کریں گے۔ ابھی یہ باتیں صحابہ کرام کو بتائی جا رہی تھیں کہ سامنے سے ایک صحابی گزرے، انہوں نے اپنے سر کے اوپر وہ جو یہ صافہ ہوتا ہے نا، صافہ بڑی پگڑی، اس کو اس طریقے پر باندھا ہوا تھا جس کو ہم کہتے ہیں ڈاٹھا مارا ہوا، منہ کے اوپر بھی آ گیا، سر کے اوپر، گرمی کی وجہ سے لوگ ایسا کر لیتے ہیں۔ ایک صحابی گزرے، انہوں نے اپنے سر کے اوپر ڈاٹا باندھا ہوا تھا اور وہ گزر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح بخاری کی حدیث بیان کر رہا ہوں، جب فتنوں کا تذکرہ کر رہے تھے، ادھر سے وہ صحابی گزرے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ھذا الرجل کان اليوم یکون علی الہدی، کہ یہ آدمی اس دن ہدایت کے اوپر ہوگا، یہ ہدایت کے اوپر پکا رہے گا، جمع رہے گا، یہ متزلزل نہیں ہوگا۔ ایک صحابی اس نے دیکھا کہ یہ ہے کون، مجھے پہچان نہیں آ رہا، تجسس ہوا، جلدی جلدی اٹھا، اس کے سامنے آ کر جا کر جھٹکے سے کپڑا چہرے سے ہٹایا تو وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف موڑا، اس کے ذہن میں یہ خدشہ تھا کہ ہو سکتا ہے اللہ کے رسول کو بھی غلط فہمی ہو گئی، پہچان نہ پائے ہوں کہ یہ کون ہے، اندازے سے بتا دیا، چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف موڑ دیا، عرض کیا اللہ کے رسول آپ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اسی کے بارے میں کہہ رہا ہوں، یہ میرا عثمان ہے۔ یہ پیشین گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کر دی تھی۔ باقی فضائل کی بات تو بڑی طویل ہے، ذو النورین کہا جاتا ہے، صرف صحابہ میں سے نہیں، آپ کو میں بتاؤں پوری انسانیت میں، صرف صحابہ میں سے نہیں، پوری انسانیت میں کوئی شخص اس مرتبے کا حامل نہ ہو سکا جس کے عقد میں کسی نبی کی یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں آئیں، پوری انسانیت میں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخری پیغمبر تک
ہر پیغمبر کے صحابہ آئے، کسی شخص کو یہ شرف حاصل نہیں ہو سکا جس کے نکاح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کسی بھی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں، وہ فقط عثمان بن عفان ہیں۔ بدر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیمار تھی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا عثمان کو روک دیا کہ آپ ہمارے ساتھ جنگ پر نہیں جائیں گے، آپ اپنی بیوی کی تیمارداری کریں گے۔ دیکھیے مقام، دیکھیے آپ اپنی بیوی کی تیمارداری کریں گے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ ان لوگوں کے اندر تھی نہیں، سمعنا واطعنا، کوئی دوسری بات نہیں کی، اللہ کے رسول حاضر ہوں، سارے چلے گئے جنگ پر۔ یہ گھر میں اپنی بیوی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کی تیمارداری فرما رہے ہیں۔ اللہ نے جنگ بدر میں فتح نصیب کی، مال غنیمت تقسیم ہونے لگا۔ مال غنیمت کی تقسیم کا اسلام میں کل بھی اور آج بھی اصول یہ ہے کہ جو سپاہی میدان جنگ میں شریک ہوں، ٹوٹل مال غنیمت کو جمع کر کے 5واں حصہ بیت المال کا نکال کر باقی مشارکین کے اندر برابر برابر تقسیم کیا جاتا ہے۔ جنگ لڑنے والوں کے اندر جب مال غنیمت تقسیم ہونے لگا، سب کے برابر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا حصہ نکالا۔ صحابہ کرام نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ ہیں وہ تو جنگ میں شریک ہوا نہیں، اس کا حصہ کس بنا پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میری بیٹی کی تیمارداری اپنے گھر میں بیٹھ کے کر رہا ہے، میرے حکم میں کر رہا ہے، اللہ کی طرف سے صرف مال غنیمت نہیں بلکہ جنگ میں شرکت کا بھی پورا اجر اس کو ملا ہے جتنا آپ کو ملا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے مقام پر بیٹھے، سفیر بنا کر بھیجا سیدنا عثمان بن عفان کو مکہ میں۔ وہ ہم پنجابی میں بھونڈ کہتے ہیں، بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کے برابر تھا یہ مسئلہ کہ اس وقت مکہ میں جا کر کوئی سفارت کرتا، اگر نگاہ انتخاب گئی تو عثمان بن عفان کے اوپر گئی۔ اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جذبہ بھی کیا ہے، گئے سفارتکاری کی کہ ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، عمرے کی اجازت دو، کوئی جنگ نہیں کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا کسی کو ہم مکہ میں نہیں آنے دیں گے۔ کسی ایک نے کہا ہاں بھائی تو اب آ گیا ہے، بے شک سفیر بن کے آیا ہے، تجھے اجازت ہے تو اپنا کر لے، ان کو ہماری طرف سے اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، آج نہیں بلکہ پہلے بھی ہر مسلمان کا یہی جذبہ کہ کوئی گرتے پڑتے ایک دفعہ حرم میں مکہ میں پہنچ تو جائے، پھر کس کا دل نہیں کرتا بیت اللہ کا طواف کرنے کا؟ دیکھی جائے گی یار، باقی کام ہوتے رہیں گے، آ گئے ہیں تو جلدی جلدی ایک دفعہ بیت اللہ کا طواف تو کر لے۔ سامنے بیت اللہ، عرصہ بیت گیا اس کی زیارت کو، عثمان کو انہوں نے آفر بھی کر دی، کہا اللہ کی قسم جب تک میرا پیغمبر آ کے طواف نہیں کرے گا میں طواف نہیں کر سکتا۔ یہ تھوڑی قربانی ہے۔ اور جب انہوں نے قید کر لیا، شہادت کی افواہ پھیل گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ یا 1450 صحابہ، آپ نے فرمایا کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، آؤ بیعت کرو۔ جب بیعت کی، سارے صحابہ نے بیعت کی، اللہ نے قرآن نازل کر دیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ یہ عثمان کے لیے بیعت ہو رہی تھی۔ اور اگلا مقام دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان بھی اس بیعت میں شریک ہوگا، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے۔ اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، اور 18 ذوالحج کو باغیوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ بے شمار باتیں ہیں۔ اپنے دور خلافت میں پہلے تو جو قربانیاں دیں، بیر روما خرید کر وقف کیا، مسجد نبوی کی زمین خرید کر وقف کی، جیش اسرہ کے لیے
لاکھوں کے حساب سے دینار دیے، اونٹ دیے ہزاروں کے حساب سے، بے شمار قربانیاں۔ ایک بات جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اپنے دور خلافت میں مسجد نبوی کی توسیع کی۔ سیدنا عمر نے بھی توسیع کی تھی اپنے دور خلافت میں، لیکن سیدنا عثمان نے زیادہ توسیع کی۔ انہوں نے تعمیر کا کچھ نقشہ بھی بدلا، پتھروں سے تعمیر کی، منقش پتھر کی، چونا گچھ تعمیر کروائی۔ لوگوں نے باتیں کی جو مخالفین تھے کہ یہ اپنی شہرت کے لیے کر رہا ہے، یہ اپنی بیت المال کا خرچ اتنا بے تحاشا خرچ کر رہا ہے، لوگوں کا مال ہے خرچ کر رہا ہے، اپنی نمود و نمائش کے لیے خرچ کر رہا ہے، رسول اللہ کی مسجد میں تبدیلی پیدا کر رہا ہے، یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، تپتا تپتا تو لویا بھی تپ جاتا ہے۔ جب سن کے کان پک گئے، سب کو بلا لیا، آ جاؤ ادھر، قد کسر تم، بڑی باتیں کر لی تم نے، آ جاؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی، من بنا للہ مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ، جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے، اس کی رضا صرف، اس کی نیت صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے، بن اللہ لہ مثلہ فی الجنہ۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ کیا ثابت کیا؟ اپنی نمود و نمائش کے لیے نہیں کر رہا، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، بیت المال سے نہیں کر رہا، اپنی جیب خاص سے کر رہا ہوں، اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، رسول اللہ کی طرف سے اشارہ ملا ہے تو کر رہا ہوں۔ کیا باتیں کرتے ہو؟ اب آخری بات جو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ اموی خاندان سے تھے، بنو امیہ کے خلاف بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، بنو امیہ کے بڑے احسانات ہیں اس امت کے اوپر، بڑے احسانات ہیں، وقت نہیں ہے، کبھی وقت ملا تو تذکرہ کریں گے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بنو امیہ کے تھے۔ لوگ باتیں کرتے ہیں، واللہ لوگوں کی باتوں کا ذرہ برابر بھی ملال اور پرواہ نہیں ہے، لیکن تکلیف دہ یہ بات ہے کہ جب اپنے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لکھیں اور باتیں کریں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ اپنوں نے ان کو مواد دیا ہے اور بے بنیاد الزامات سیدنا عثمان بن عفان پر لگائے ہیں۔ اٹھا کر دیکھ لیجئے، خلافت و ملوکیت بھری پڑی ہے سیدنا عثمان کے اوپر الزامات سے۔ کہاں کے الزامات؟ کیا کیا سیدنا عثمان نے؟ ایک بھی الزام صحیح نہیں، ایک بھی بات صحیح نہیں، ساری تاریخ کی باتیں، اور تاریخ کس نے کی؟ رافضیوں نے۔ ایک بھی بات صحیح سند سے کسی کتاب میں ثابت نہیں کر سکے، صرف تعصب، اور یہ تعصب بہت بڑی بات ہے، بری بات ہے۔ چاہے تعصب سیدنا ابو بکر کے خلاف ہو، چاہے تعصب عمر اور عثمان کے خلاف ہو، اور چاہے تعصب سیدنا علی اور اہل بیت کے خلاف ہو، یاد رکھیے ہمارے نزدیک صحابہ کرام میں چاہے ابو بکر ہو، چاہے اہل بیت ہو، چاہے سیدنا علی ہو، چاہے سیدنا عثمان ہو، سارے ہمارے ایمان کا حصہ، ہمارے سروں کے تاج اور ہماری آنکھوں کے تارے ہیں۔ ایک ایک کی بات کرنے لگ جائیں، زمانے بیت جائیں، کسی ایک صحابی کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ ہم خام خواہ صحابہ کی تقسیم کر رہے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت کا واقعہ ہوا، حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے علل اعلان کہا، اوے امویو، آج سیدنا عثمان شہید ہو گئے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، نہ میں اس میں شامل تھا، نہ میں نے کسی کو اکسایا، میں عثمان کے حکم پر اپنے گھر میں بیٹھا رہا، میری ذات پر شک ہے، آج مجھ سے قسامہ لے لو، بنی ہاشم کے 50 آدمیوں کا میں قسم دینے کے لیے تیار ہوں۔ کون بدبخت ہے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بات کرے؟ لیکن ہمارے اپنوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف باتیں کی، وہ ان تمام الزامات سے بری تھے۔ اللہ ہمیں صحابہ کی تعظیم کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔